الف کا مطلب بتایا کہ اس کے مطلب ہے الفت. اس کا مطلب کیا ہے؟ الفت. ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہے الفت. دونوں میں فرق ہے. بہت سارے لوگ الفت اور محبت کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوگی اسی سے الفت ہوگی. حالانکہ دونوں میں فرق ہے. محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پانی پلایا، ہم بھی آپ کو پانی پلائے. آپ نے ہمیں عزت دی، ہم بھی آپ کو عزت دیں. آپ نے ہمیں کھلایا، ہم بھی آپ کو کھلائیں. آپ نے احسان کیا، ہم بھی احسان کریں. آپ نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. لیکن الفت اس کے برعکس ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے تو بھی آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بدلے میں گالی نہ دو. اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے تو بھی آپ برداشت کرو اور اس کو سہو اور اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، بہترین سلوک کرو. یہ الفت ہے. اور آگے کیا ہے؟ شعبان میں آگے کیا ہے؟ نون. جب یہ چاروں چیزیں آ جائیں گی تو نون کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے خزانے میں، آپ کی خدمت میں، آپ کے حصے میں اللہ کے طرف سے نور و ہدایت نصیب ہوگا. یہ نور نور و ہدایت والی نون ہے. جب آپ شرافت والی زندگی جئیں گے اللہ آپ کا مقام بنا دے گا. آپ تجربہ کریں. آپ راستہ چل رہے ہیں اور کسی کو ڈانٹ دیں، وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا. یہ الگ سی بات ہے کہ وہ آپ کے درد کے بارے کچھ نہ کہیں، لیکن آپ کسی کو پیار سے کہیں یہ کیوں کر رہے ہو، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرو، تو وہ آپ کی عزت کرنے لگ جائے گا کہ نہیں یہ چچا ہمارے صحیح ہے. تو یہ شعبان لفظ کے تعلق سے بتا رہا تھا. آئیے شعبان میں کیا کرنے ہیں. شعبان کے اس رات میں خاص طور سے اگر پورے شعبان کا چرچا ہو تو پوری رات ختم ہو جائے گی. اس رات کے تعلق سے اور کل آنے والا 15 شعبان اس کے تعلق سے چند باتیں بتا دیتا ہوں. عرض کر رہا ہوں آپ حضرات بغور سماتے ہیں. چونکہ یہ شب برات ہے، 15ویں شب، تو اس رات میں ہمیں ایک کام کرنا ہے. ایک کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے. کیا کرنا ہے بولے سارے لوگ؟ عبادت کرنا ہے. عبادت کیسی ہو؟ عبادت کا شکل کیسی؟ ایک عبادت کے لیے آپ دیکھتے ہوں گے پمپلیٹ چھپتا ہے، کاغذ پہ لکھ کے آتا ہے یہ سورہ اور اتنی رکعت نماز میں یہ سورہ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا. یہ سارا غلط ہے، من غلط ہے. اس پہ کبھی نہیں جانا ہے. میں ڈنڈے کی چوٹ میں گا رہا ہوں، مائک میں گا رہا ہوں اور چلا کر کے گا رہا ہوں. اس چکر میں نہیں جانا ہے کہ پمپلیٹ دیکھے اور اس پہ لکھا تھا کہ 2 رکعت نماز کی نیت کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ تکاثر پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھو، 1 حج کا ثواب مل جائے گا. کسی کو نے ٹھیکا لے رکھا دے دے گا آپ کو. حدیث قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، کہاں سے دے گا؟ علماء آپ کو وہی بتائیں گے جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہو. باقی یہ فضول چیزوں میں نہیں پڑتا ہے. عبادت کرنی ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں قرآن کریم پڑھیے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تسبیحات پڑھیے، نماز پڑھیے، درود شریف کا اہتمام کریں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہو تو وہاں کریں، مسجد میں بیٹھ کے ہو تو وہاں کریں. لیکن ایک چیز کا خیال ہو کہ انفرادی طور پہ کریں. انفرادی پوچھتے ہیں، انفرادی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. گھر کے ایک کونے میں بیوی نماز میں مشغول ہے، بیٹی تلاوت کر رہی ہے، باپ تسبیحات پڑھ رہا ہے اور دادا بیچارہ ڈانٹ اٹھا ہے، کمر میں درد ہے تو بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. سارے لوگ عبادت میں مشغول ہیں. مجموعی طور پر اکٹھا ہو کر کے کوئی عبادت آج کی رات ثابت نہیں. شب برات میں کوئی سی بھی عبادت مجموعی طور پہ کہ ایک آدمی امام ہوگا، باقی لوگ نفل پڑھیں گے، امام کے پیچھے امامت ہے ہی نہیں نفل میں، امام ہے ہی نہیں نفل میں. تو انفرادی طور پہ عبادت کرنی ہے. پہلی بات عبادت کیا؟ عبادت کا طریقہ یہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیے عبادت نہیں. قرآن پڑھنا عبادت، حدیث پڑھنا عبادت، دین کی بات سننا سنانا عبادت، اچھی بات بولنا اور سننا عبادت، لوگوں کے بارے میں برائی نہ سننا، غیبت نہ سننا، یہ سب برائی کے کام
نبی صاحب آنکھ کھلی تو اتفاق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا. اس دن باری اماں عائشہ کے یہاں تھی, آپ نے نہیں پایا. اماں عائشہ وہاں سے نکلی اپنے حجرے سے اور آپ کو تلاش کرنے لگی, ڈھونڈنے لگی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آپ جنت البقیع مسجد نبوی کے بغل میں مدینہ میں قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں, وہاں پر حضرت عائشہ نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور اللہ تعالیٰ سے کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ عرض کر رہے ہیں, کچھ مانگ رہے ہیں, کچھ فریاد کر رہے ہیں. اماں عائشہ دھیرے سے گئی اور پیچھے کھڑی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہٹ محسوس ہو گئی. آپ نے پیچھے مڑا تو دیکھا اماں عائشہ ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا